سفیر کون ہے؟ خلیفہ سوم، خلیفہ برحق عثمان ذو النورین۔ یہ ذو النورین کیوں کہتے ہیں؟ حضور کی 4 شہزادیاں تھیں، 2 شہزادیاں یکے بعد دیگرے عثمان غنی کی نکاح میں آئیں۔ یہ کائنات کے اندر پہلا شخص ہے، پہلی ہستی ہے کہ جن کے نکاح کے اندر نبی کی 2 بیٹیاں یکے بعد دیگرے عثمان کے گھر میں آئیں۔ یہ حافظ قرآن ہیں، ان میں سے ہیں کہ جنہوں نے پورا قرآن خانہ کعبہ کے اندر پڑھا ہے، ان میں سے عثمان غنی کا بھی نام آتا ہے۔ عثمان کا نام ہے تو کہو سبحان اللہ۔ یہ حدیبیہ میں سفیر بن کر گئے۔ آج کل تو خیر ہماری بیویاں بھی سفیر بن جاتی ہیں۔ سفیر ہو تو عثمان جیسا ہو، وزیر ہو تو عمر جیسا ہو، پھر بات نہ بن جائے۔ انگریز بھی لکھنے پر مجبور ہو گیا، اگر کائنات میں ایک اور عمر ہوتا تو پوری کائنات کے اندر اسلام ہی اسلام ہوتا۔ عمر فرمایا کرتے تھے میرے دور حیات کے اندر رات کو کتا بھوکا سو جائے تو فرمایا عمر اس کا جواب دے گا، دن قیامت کے جواب دے گا، کتا بھی جو بھوکا نہ سوئے، جس کی خلافت کے اندر فرمایا 50 لاکھ سے بھی زیادہ مربع میل کے مالک اتنے بڑے خلیفہ تھے۔ مگر سنو، جب دنیا سے گئے 80 دینار آپ نے قرض دینا تھا، وصیت کر گئے۔ آخری وصیت یہ تھی کہ فلاں کو کہہ دو، فلاں کو کہہ دو، اگر کوئی نہ مانے تو پھر مولا علی سے کہہ دینا۔ سبحان اللہ، کون سبحان اللہ۔ میرا سپیکر بیٹھا ہوا ہے، یہ غوث کی کھیر کھانے والا ہے، تھوڑی دیر کے بعد کھل جاتا ہے، عادی ہے نا جی، یہ کھل جاتا ہے۔ مگر یہاں میں نے پہلے عرض کیا کہ میرا جو موڈ ہے نا آج، کہ آپ نے فقیر کو بلایا ہے اور آپ نے ساؤنڈ کا انتظام نہیں کیا، اور اگر چاہتے تو پھر میں انشاءاللہ چشتی انداز میں آپ کو آواز سناتا، چشتی انداز میں۔ گائے گائے بلا لیا کرو، میں رسول کے نام پر بکا ہوا ہوں، بس نہ مجھے کوئی خرید سکتا ہے، نہ میرے پاس کوئی جائیداد ہے، رب کعبہ کی قسم بس ان کپڑوں میں ہوں۔ اور یہ ضرور ہے جتنا دیا سرکار نے مجھ کو اتنی میری اوقات نہیں، یہ تو کرم ہے ان کا ورنہ مجھ میں تو ایسی بات نہیں۔ یہ سرکار کی مہربانی ہے، عطا کرنے والا خدا ہے، موتی خدا ہے، اولاد خدا دیتا ہے، رزق خدا دیتا ہے، انعام خدا دیتا ہے، تقسیم حسنین کا نانا مصطفیٰ کرتا ہے۔ اللہ کرے آپ کو سمجھ آ جائے، اللہ یوتی، اللہ ہر چیز دیتا ہے۔ یرزقہ، رزق یرزق فعل مضارع ہے، دیتا ہے، دے گا، وہاں سے دے گا جہاں سے گمان بھی نہیں ہوگا۔ من یتوکل، توکل یہ باب تفاعل ہے، اللہ پر توکل کرتا ہے، کرے گا، اللہ اس کو کافی ہے، وہ اللہ اس کو کافی ہے۔ فہو حسبہ، خدا پر توکل کرو۔ دینے والا کون؟ اللہ۔ رزق دینے والا کون؟ اللہ۔ اولاد دینے والا کون؟ اللہ۔ یہ اہل سنت کا عقیدہ ہے۔ مگر سنو، یہ بانٹنے والا ہے رسول اللہ۔ میرے آقا امام الانبیاء کے بعد ایک جنگ کے اندر ایک صحابی تلوار ٹوٹ گئی، جب تلوار ٹوٹی تو مصطفیٰ کے پاس آئے۔ حضور فرما سکتے تھے نا اے صحابی میں یہاں تلوار بنا رہا ہوں، عرض کی آقا میری تلوار ٹوٹ گئی ہے۔ حضور نے ایک چھڑی کو ہاتھ لگایا، وہ تلوار بن گئی۔ بڑی ماٹی سبحان اللہ، یہ اونچی کو سبحان اللہ۔ اتنے نعرے آپ لگائے آپ نے، ہو سکتا ہے کوئی بندہ کہے یار یہ اتنے نعرے کی کیا ضرورت تھی۔ اصل بات یہ ہے کہ جنہوں نے اللہ کا ذکر کیا ہے نا، آج ان کا بھی ذکر ہو رہا ہے۔ یہ ابھی حاجی صاحب نے اعلان کیا نا، حق فرید، یعنی فرید سچا ہے۔ فرید کو خدا نہیں کہا، فرید سچا ہے، حق فرید، فرید سچا ہے، یا فرید۔ اب اس کا ذکر ہو رہا ہے، کیوں؟ فاذکرونی اذکرکم، اور میرا ذکر کرو میں تمہارا چرچا کرا دوں گا۔ میرا ذکر کرو۔ حدیبیہ کی بات کر رہا تھا،
سفیر اسلام کون تھے؟ عثمان جامع القرآن تھے۔ جب گئے تو ابو سفیان انہوں نے کہا، یہ مکہ کے رئیس تھے، انہوں نے کہا جناب آپ کے بڑے احسانات ہیں، آپ آئے ہو، اللہ کے محبوب اس دفعہ نہیں آ سکتے، آپ طواف کعبہ کر لو۔ آپ نے فرمایا میں محبوب کے بغیر طواف نہیں کروں گا۔ یہ ہے عشق مصطفیٰ، بولو یہ ہے عشق مصطفیٰ، یہ ہے سفیر اسلام۔ آواز کسی نے اٹھائی کہ عثمان غنی کو شہید کر دیا گیا۔ رسول اللہ نے بیعت لی صحابہ سے، جب بیعت لی مصطفیٰ کے ہاتھ پر بیعت ہو رہی ہے، قرآن کہہ رہا ہے لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، شجرہ درخت کو کہتے ہیں، اس درخت کے نیچے بیعت ہو رہی ہے، اور فرمایا بیعت کرتے ہوئے ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، حضور نے فرمایا لوگوں گواہ ہو جاؤ، یہ ہاتھ عثمان کا ہاتھ ہے، یہ ہاتھ عثمان کا ہے، یہ مصطفیٰ کا ہاتھ ہے۔ قرآن نے کہا کملی والے یہ ہاتھ آپ کا نہیں خدا کا ہاتھ ہے۔ نبی کے ہاتھ کو اللہ نے اپنا ہاتھ قرار دیا، حالانکہ خدا ہاتھ سے پاک ہے، صورت سے پاک ہے۔ فرمایا محبوب یہ آپ کا ہاتھ نہیں، یہ خدا کا ہاتھ ہے۔ تو خدا کے ہاتھ پر بیعت ہو رہی ہے، تو پتہ چلا لوگوں جس عثمان کے ہاتھ کو خدا کا ہاتھ قرار دیا وہ ہے جامع القرآن، اس قرآن میں غلطی ہو سکتی نہیں۔ نور کی سرکار سے پایا دشالہ نور کا ہو مبارک تجھ کو ذو رین جوڑا نور کا۔ اے میرے مصطفیٰ دیاں چار شہزادیاں نے، چھوٹی شہزادی جنابہ فاطمہ الزہرا، اے خاتون جنت، اے سیدۃ النساء، اے اہل الجنہ۔ حذیفہ یمانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے بڑے پیارے صحابی ہیں، ان کی والدہ نے کہا بیٹا سرکار کے پاس جا رہے ہو میرے لیے دعا کروانا۔ سمجھ بات نہیں آئی؟ کہو سبحان اللہ۔ جیڑا بندہ آج کہے جی یہ آج اللہ کے ولیوں سے دعائیں منگوائی جا رہی ہے، وہاں بی بی صاحبہ حضور کی صحابیہ تھی، اور صحابیہ کا مقام ولی سے اونچا ہوتا ہے۔ عرض کی، ارشاد فرمایا بیٹا وہاں جا رہے ہو میرے لیے دعا کروانا، میرے لیے۔ حذیفہ فرماتے ہیں میں حضور کے پیچھے ظہر کی نماز پڑھی، عصر کی پڑھی، مغرب پڑھی، عشاء پڑھی۔ کہو سبحان اللہ۔ کتنا بڑا مقام ہے، امام الانبیاء کے پیچھے نماز پڑھی ہے۔ اچھا حضور کے پیچھے نماز پڑھی، حکم شریعت کا یہ ہے جب نماز پڑھو تو دائیں بائیں نہیں دیکھنا، نیچے نظر رکھنی ہے۔ مگر صحابہ پہلی صف میں ہوتے تھے تو مصطفیٰ کو دیکھتے تھے۔ کچھ کہہ گیا ہوں سمجھ نہیں آئی؟ صحابہ نبی کو دیکھتے تھے۔ ایک مرتبہ آقا علیہ السلام نے نماز کے اندر ایک قدم آگے رکھا، پھر پیچھے ہٹا لیا، پھر ہاتھ بڑھایا، پیچھے ہٹا لیا۔ غلاموں نے پوچھا آقا یہ قدم کیوں بڑھایا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ میں نماز پڑھتے پڑھتے میرے سامنے جنت سامنے آ گئی، اور پھر ایک جنت کا انگور کا گوشہ میرے سامنے تھا، میں چاہتا تھا اس کو پکڑ کر صحابہ کو دوں، پھر میں نے چھوڑ دیا۔ میں نے کہا یہ راز کی بات ہے، رہنے دو۔ جو نبی زمین پر بیٹھا ہو وہ جنت کو دیکھ رہا ہے، اس نبی کا کیا مقام ہوگا؟ اب دیکھنے کی بات آئی تو میں ایک سند اور پیش کر دوں۔ علی المرتضیٰ مشکل کشا شیر خدا، جب کعبہ فتح ہوا نا، مکہ فتح ہوا، تو فرمایا علی ان بتوں کو توڑ دو۔ حضور اندر گئے نا تو کچھ بت ایسے تھے جنہوں نے حضور کو دیکھا تو گر گئے۔ جال حق وزحق الباطل،
تیری آمد تھی کہ بیت اللہ مجرے کو جھکا، تیری ہیبت تھی کہ ہر بت تھر تھرا کے گر گیا۔ کچھ بت اونچے تھے، آقا نے فرمایا علی ان کو توڑ دو۔ یا رسول اللہ یہ بھی توڑے ہیں تو یہ بھی توڑ دو نا۔ فرمایا اس میں حکمت ہے، علی آؤ مجھ پر سوار ہو جاؤ۔ علی نبی پہ سوار ہو جائے تو علی علی ہے، نبی نبی ہے، نبی کا مقابلہ نہیں ہے۔ بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر، میرا نبی ساری کائنات سے اونچا ہے۔ جب علی سوار ہوتے ہیں نا تو حضور نے فرمایا علی مجھ پر سوار ہو گئے ہو، بتاؤ آپ کی نظر کہاں تک پہنچی ہے؟ آقا میں خدا کا عرش دیکھ رہا ہوں۔ بولو خدا کا، نبی کے جست عطر سے اتصال ہو جائے تو پردے ہٹ جائیں، خدا کا عرش نظر آ جائے تو نبی کی نظر کہاں تک دیکھتی ہوگی؟ ام المؤمنین عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ نے جہاں آج سرکار کا روضہ ہے ان کا گھر تھا، حضور نے دیا ہوا تھا، سیدہ حضور کی کمبل لے کر چادر لے کر باہر آئیں سین میں، پھر فوراً اندر چلی گئیں۔ سرکار مسکرائے، حضور نے فرمایا عائشہ جلدی کیوں آ گئے ہو؟ آقا باہر بارش ہو رہی ہے۔ آپ نے فرمایا آپ کے پاس کپڑا کون سا ہے؟ یا رسول اللہ میرے پاس کپڑا آپ کی کالی کمبل ہے۔ آپ نے فرمایا اس وجہ سے آپ سے نور نے یہ حجاب ہٹ گئے ہیں، پردے ہٹ گئے ہیں، آپ نے نور کی بارش دیکھی ہے، یہ آسمانی بارش نہیں ہے۔ ایک کپڑا نبی کا آئے تو غیب سامنے آ جاتا ہے، حجابات ہٹ جاتے ہیں، پردے ہٹ جاتے ہیں۔ تو مصطفیٰ سے معراج کی رات کتنے پردے ہٹے ہوں گے؟ حدیبیہ کی بات کر رہا تھا کہ صحابہ کے عقائد کو دیکھو، سرکار وضو فرما رہے ہیں، کہو سبحان اللہ، مجھے کہو سبحان اللہ۔ یہ با وضو رہنا بھی بڑی عبادت ہے، با وضو رہنا یہ عادت بنا لو۔ دکان پر گئے ہو نا وضو کر کے جاؤ، ٹوٹ جائے تو پھر کر لو موقع مل جائے۔ گاڑی چلا رہے ہو تو وضو کر کے جاؤ، کہیں موقع مل جائے تو دوبارہ کر لو۔ یہ وضو کے ساتھ رہنا، رات کو وضو کے ساتھ سونا، جب سو جاؤ گے تو ٹوٹ جائے گا وضو آپ کا، لیکن آپ کو وضو کا ثواب ملتا رہے گا۔ میرے آقا فرماتے ہیں بلال اس کی وجہ کیا ہے؟ میں نے معراج کی رات جنت آپ کے قدموں کی، آپ چلتے تھے زمین پر، یہ قدموں کی آٹ میں سنتا تھا آسمان پر۔ عرض کرتے ہیں آقا میں بس ایک ہی کام کرتا ہوں، باوضو رہتا ہوں۔ بولو کیا رہتا ہوں؟ باوضو۔ حضور نے وضو فرمایا، صحابی نے حضور کو وضو کروایا، 1400 صحابہ ہیں، آپ خود اندازہ فرمائیں۔ یہ حضور نے نہیں فرمایا جب میں وضو کروں تو میرا پانی لے لینا، نہیں۔ عشق نے کہا کہ نبی کے جست اطہر مطہر سے پانی لگائے، صحابہ نے پانی کو اٹھایا، کوئی پی رہا ہے، کوئی آنکھوں پہ مل رہا ہے، کوئی چہرے پہ مل رہا ہے، کوئی سینے پہ لگا رہا ہے۔ پتہ چلا صحابہ کا عقیدہ یہ ہے، نام چومنا بھی صحابہ کا عقیدہ ہے، نبی پاک کے تبرک کا احترام کرنا بھی صحابہ کا عقیدہ ہے۔ حجۃ الوداع کے موقع پر جب آقا علیہ السلام نے حجام کو بلایا، اپنے غلام کو بلایا، فرمایا حضور کے بال مبارک کاٹے جا رہے تھے تو تمام صحابہ اکٹھے ہو گئے، ایک ایک بال مبارک سب کے حصے میں آیا۔ حضور نے منع نہ فرمایا، یہ نہ کہا اس بال کا کیا کرو گے۔ پتہ چلا نبی کے تبرکات کا احترام کرنا صحابہ کا عقیدہ ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بڑی ماٹھی سبحان اللہ ہو رہی ہے، کہو سبحان اللہ۔ یہ صحابہ کے عقائد بتا رہا ہوں، صحابہ کے نظریات بتا رہا ہوں کہ سرکار آقا علیہ السلام آپ کے غلام حضور کے پانی کو اٹھا رہے ہیں، حضور کے بال مبارک کو۔ ام سلمہ کے پاس مومنوں کی ماں ہے، سرکار کا ایک مبارک تھا، 2 تھے یا 3 تھے، ایک ڈبیا میں بند تھے۔ کوئی بندہ بیمار ہوتا، بچہ بیمار ہوتا تو آپ اس میں پانی ڈالتی، وہی پانی آگے دے دیتی، جو پیتا اس کو شفا مل جاتی۔ بولو اس کو شفا مل جاتی۔ یہ ہے نبی کے تبرک کا احترام۔ تو صحابہ کے بارے میں
پوچھنا چاہتے ہو نبی کے دیوانوں، صحابہ کے عقائد کیا تھے؟ حضور کے ہاتھوں کو چومتے تھے، حضور کے قدموں کو چومتے تھے۔ جب عمر اسلام لائے، عمر جھکے نبی کے قدموں پر، نبی نے اٹھا دیا، اس کو اٹھایا، سینے سے لگایا۔ پھر عمر کا مقام کیا تھا؟ فرمایا عمر مراد مصطفیٰ ہے، عمر دعائے مصطفیٰ ہے۔ میرے آقا نے عمر کو سینے سے لگایا، جب سینے سے لگایا، رب کعبہ کی قسم اب عمر جانے کہ مصطفیٰ جانے کہ مصطفیٰ نے عمر کو دیا کیا ہے۔